بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ بیٹا مجھ سے مانگو، میں دینے والا، وہ عطا کرنے والا ہے، وہ غفور و رحیم ہے۔ مانگنے کا سلیقہ چاہیے، مانگنے کے لیے جو طریقہ، پلیز غور سے سننا جو بھی سن رہا مجھے، کہ مانگنے کے لیے سب سے پہلے آپ ہاتھوں کو اٹھائے، آپ نے مانگا، کوئی مشکل نہیں، آپ ایسا بھی مانگ سکتے، لیکن کوشش کرو کہ ہاتھوں کو اٹھا کے پہلی چیز میں ہمیشہ بولتا ہوں، اس لیے بولتا ہوں کہ یہ معصومین نے بتایا، معصومین نے بتایا، ہم کو اسی انداز سے مانگنا ہے جیسے معصومین نے بتایا۔ معصوم کہتے ہیں کہ جب اس کی بارگاہ میں جاؤ تو اس کی تعریف کرو، اس کی تعریف کرو، پریز کرو، اس کی تعریف کرو۔ اب آپ ہر معصوم کا خطبہ دیکھیں، ہر معصوم کی دعا دیکھیں، شروع کیسے ہو؟ اس کی تعریف سے شروع۔ ایون دربار یزید میں شہزادی زینب نے اللہ کی تعریف کی، پھر اپنے مقصد کو پیش کیا۔ میری مظلوم بی بی زہرا سلام اللہ علیہ، آپ کا وہ مخصوص خطبہ، خطبہ فدر جس کو بولتے ہیں، اس ظالم کے دربار میں شہزادی کونین نے پہلے اللہ کی تعریف، اس کے بعد اپنے مقصد کو پیش کیا۔ مولا مشکل کشا کے سارے سرمنز خطبے نہج البلاغہ میں اٹھا کے دیکھا، امام نے جب خطبہ کو ارشاد فرمایا پہلے اس کی تعریف۔ ایمن اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بانی اسلام، انہوں نے کیا کیا؟ آپ کا مشہور ترین خطبہ، خطبہ غدیر، سرکار نے اس خطبے میں اس کی تعریف کی۔ تو میں آپ سے بھی بول رہا، یہ معصومین کا طریقہ۔ آپ دعائے کمیل رٹ گئی، آپ لوگ دعائے کمیل میں بھی اٹھا کے دیکھو، مولا دعا مانگے اور پہلے اس کی تعریف کرو، کچھ مت کرو۔ اللہ کے کچھ نام یاد ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر۔ روزانہ اہل بیت چینل پہ جب پروگرام سٹارٹ ہوتا تو بیک گراؤنڈ میں ایک چھوٹا سا کلپ چلتا کہ جس میں آخر میں یا حیو یا قیوم، یہ اللہ کا عجیب نام ہے، یا حیو یا قیوم، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے، یہ اتنا پیارا نام ہے، یہ اتنی اچھی اس کی تعریف، یا حیو یا قیوم۔ یہ بول الحمدللہ، جیسا میں مجلس شروع کر الحمدللہ رب العالمین بولو، یا حیو یا قیوم بولو، یا وہابو بولو، یا ستارو بولو، یا عزیزو یا غفار بولو، یا سمدو بولو، یا احدو بولو، جتنے نام ہیں 99 نیمز میں سے کوئی بھی 4-5 نام لیں، پہلے اس کی تعریف کہ اللہ تو حی ہے، تو قیوم ہے، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو غفور رحیم ہے، میں تیری بارگاہ میں مانگو۔ اب آپ بیٹھ کے مجلس سن رہے، دل میں دعا کرتے ہو، دل میں دعا کرتے ہو کہ اللہ تیری رحمت چاہیے، اللہ تیری رحمت چاہیے۔ جتنا مانگو گے، جتنا مانگو گے اتنا اللہ۔ اب نہیں مانگیں گے تو بھی دے گا، لیکن مانگنا بندگی کی معراج، بندگی کی معراج ہے۔ ہم مجبور ہیں، ہم کچھ نہیں کر سکتے، اس کا کرم ہے جو ہم بات کر رہے ہیں، اس کا کرم ہے جو ہم۔ تو آپ دعا یہ کرنا، پہلے اس کی تعریف کر کے اپنی حاجت کو پیش کرنا۔ 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا، 5 دن ہے نا ابھی، 5 days لیفٹ نا رحمت کے لیے، 100 ٹائمز سورہ انا انزلنا۔ ایکچولی یہ پہلی رمضان سے آپ کو پڑھنا تھا، نہیں پڑھا، کوئی بات، یہ اسی مہینے کا سورہ، اسی رمضان کا سورہ، شب قدر والا سورہ، اور بہترین سورہ ہے زمانے کے امام کے وجود کی دلیل۔ انا انزلنا، چھٹے امام ارشاد فرماتے کہ میرے بیٹے کی وجود کی دلیل ہے یہ سورہ۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا بإذن ربہم من کل امر، کہا یہ کس کے اوپر نازل ہو؟ ملائکہ عرش و قدر، یہ ہمارے حجت خدا پہ نازل، یہ میرے بیٹے کی وجود کی دلیل۔ تو سورہ انا انزلنا آپ کو پورا مہینہ پڑھو، بعض کتابوں میں ہے، بعض روایتوں میں 1000 بات،
ٹھیک ہے آپ 1000 مرتبہ نہیں پڑھ سکتے، کم از کم 100 مرتبہ 5 دن میں 20 کر کے پڑھ. اب آپ بیٹھے ہوئے سن رہے مجھے 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو. ابھی مجلس ختم نہیں ہوئی، کتنی دیر ہوگی سب کو رٹا. اور یہ چیز اور یاد، قرآن کے سورے رمضان میں نارمل ڈیز کے لیے بھی کہا گیا زور سے پڑھو، بابا سے بلند پڑھو کہ تمہارے کانوں میں بھی تمہاری آواز جائے، بچوں کے کانوں میں جائے، میموری شاپ. اگر روز کوئی قرآن مجید با آواز بلند ایک ہی سورہ پڑھنا، ایک رکوع پڑھنا، با آواز بلند پڑھنا، تو وہ میموری کبھی لوز نہیں کرتی، کبھی لوز نہیں کرتی. تو کوشش کرو آپ بیٹھ کر اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر 20 مرتبہ پڑھ. 20 ٹائمز پڑھو گے 5 دن میں 100 مرتبہ ہو جائے گا. جو عشر رحمت میں 100 مرتبہ سورہ انا انزلنا تلاوت کرنے کا بے انتہا ثواب ہے، وہ پورا ثواب مل جائے گا. رمضان میں کم از کم یہ کام کرو اور اس رحمت کے عشرے کو حاصل کرو، اس رحمت کو حاصل. دوستو اندازہ لگاؤ کہ آسان ہے رحمت لینا. شیطان تو لگا ہوا ہے، وہ کبھی آپ کو لینے نہیں دے گا. اس لیے کہ رحمت آئے گی تو آپ کے گھر کے، آپ کی زندگی کے سارے پرابلمز دور ہوں. اس لیے کہ جہاں رحمت ہوگی وہاں مصیبت نہیں ہوگی. تو میری ریکویسٹ ہے سارے سننے والے اہل بیت چینل کے کہ آپ رحمت خدا کو اگر حاصل کرنا چاہتے تو آپ 20 مرتبہ، میں اور 2-3 سوروں کی آج بتاؤں گا آپ کو کہ رحمت کیسے آتی. آپ 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھو اور پڑھ کے زمانے کے امام کو ہدیہ کرو. امام زمانہ کو ہدیہ کرو، پورے 14 معصومین کو ہدیہ کرو کہ اللہ میں یہ سورہ 20 مرتبہ پڑھا ہوں، اس کو میں گفٹ کر رہا، ہدیہ کر رہا. فرزند مظلوم بی بی زہرا میرے امام کو اور 14 معصومین کو، اہل بیت نبوہ مادن رسالت. اس کے بعد بولتے کہ جتنے مرحومین ہیں بالخصوص میرے ماں باپ، بھائی بہن، رشتہ دار اور جمیع مومنین مومنات، رمضان میں عشر رحمت میں اللہ یہ 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کے میں ہدیہ کروں تو اس کا ثواب ان کو دے. آپ سوچو کوئی ایسا بندہ ہے جو مجھے سن رہا اس وقت اور وہ یہ بولے کہ مجھے رحمت نہیں چاہیے؟ کوئی نہیں بول سکتا. ہر آدمی چاہتا 24 گھنٹے 24/7 ہماری ایک ہی دعا ہے کہ اللہ ہمارے اوپر رحمت کرے. دوسروں کے اوپر آئے نہیں آئے لیکن میرے اوپر تو آ جائے. یہ تو ہر آدمی چاہ رہا رحمت آئے. تو آپ کے مرحوم ماں باپ کو نہیں دینا، اپنے مرحومین کو نہیں دینا. اس سے اچھا اور کیا فائدہ ہو؟ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آج کے دن کی پوری رحمت آپ کے پاس ہے تو آپ 20 مرتبہ پڑھ کر یہ دعا کرو کہ پروردگار یہ سارے 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا جو میں نے پڑھی اس کا ثواب میرے مرحوم ماں باپ کو دے، میرے بھائی بہنوں کو، مومنین مومنات کو، اور جس کی پہلی رات ہے اس کو اس کا ثواب. آپ بلیو کرو یا نہ کرو، آپ بلیو کرو یا نہ کرو. 20 سورہ انا انزلنا پڑھ کر اگر تم نے ہدیہ کر دیا 14 معصومین کو، زمانے کے امام کو اور مرحومین کے بہاف میں پڑھ، تو فرشتے ہو سکتا 20 نور کے تشت لے کر تمہارے ماں باپ کی لہر پہ چلے. اس کی رحمت کا کوئی حساب نہیں، رحمت برسے گی. سارے مرحومین اگر جو تکلیف، اللہ معاف کرے، جو تکلیف میں ہو، پریشان ہو، مصیبتوں میں، آپ کو نہیں معلوم، ہم کو نہیں معلوم. میں نے وہ روایت پڑھی، ہم کو کچھ نہیں معلوم کہ نیچے کیا ہو. اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے. نیچے کیا ہو ہم کو نہیں معلوم. اتنی چھوٹی جگہ پہ وہ لیٹے ہوئے، اتنی نیرو جگہ کہ آپ تم کروٹ بھی نہیں لے سکتے. ایسی جگہ تم چاہتے کہ تمہارے باپ کی لہر اتنی کشادہ ہو جائے، تم یہ چاہتے کہ تمہارے باپ کی، تمہارے ماں کی لہر میں روشنی آ جائے، تم یہ چاہتے کہ تمہارے ماں باپ کو لہر سے لے کے کوئی برزخ میں اس رحمت کی جگہ پہ پہنچا دے کہ جہاں سوائے رحمت کے کچھ نہیں. جب وہ پہنچیں گے تمہاری ماں، تمہارا باپ، تمہارا بھائی، تمہاری بہن، تو وہ پوچھیں گے کہ یہ کرم پروردگار آج میرے اوپر کیوں ہو.
پوچھیں گے یہ کس کی وجہ سے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ ان کے اعمال جتنے تھے وہ تھے کس کی وجہ سے، تو فرشتے بتائیں گے تیرے بیٹے نے، تیری بیٹی نے عشر رحمت ہے، ماہ رمضان ہے، اور تیرے بیٹے اور بیٹی نے وہ مثال دے رہا ہے کہ انہوں نے 20 مرتبہ سورہ انا انزلنا پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں تمہاری طرف سے on behalf of you پڑھ کے تم کو ہدیہ کیا۔ آپ امیجن کرو تمہاری ماں کا دل، تمہارے باپ کا دل، اتنا جسٹ امیجن کہ تمہاری ماں بولے گی پروردگار میرے بیٹے نے مجھے نہیں بلایا، میری بیٹی نے مجھے نہیں بلایا، اتنی رحمت بیچ دی، اب تو اس کے میرے بچوں پہ رہتا، ماں کی دعا نیچے سے اوپر آتی، برزخ سے تمہارے پاس آئی، پہ پروٹیکشن مل رہا، پھر لندن میں تمہاری پریشانیاں دور ہو رہی۔ میں بار بار ایک جملہ بول رہا کہ جہاں رحمت ہے وہاں مصیبت ہے۔ محمد اور آل محمد کا واسطہ دے کر اب دعا کرتا یہ بولنا کہ اللہ تو میرے ماں باپ کے اوپر اپنی رحمتوں کا نظر۔ میں نے دوسری رمضان کی مجلس میں شاید یہ علماء یہ کہتے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے پہلے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کرو، پھر اپنی حاجت، پہلے ماں باپ کے لیے رحمت کی دعا کہ اللہ ان کے اوپر رحمت، اس لیے کہ ہر لمحہ وہاں جانے کے بعد، مرنے کے بعد ہر لمحہ انتظار رہتا، ہر سیکنڈ ماں باپ کو انتظار رہتا کہ کوئی نہ کوئی تحفہ آ جائے، کوئی نہ کوئی گفٹ آ جائے، اور میرے درجات ایسے درجات بلند ہوتے، ایسے اپ گریڈز، معصومین کی بارگاہ میں قریب سے قریب مقام۔ تاریخ کا عجیب بات ہے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں، سرکار کے زمانے میں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں، ایک مسلمان جوار سرکار کے پاس آیا اور آ کے کہنے لگا یا رسول اللہ میرا باپ بہت بیمار ہے، مدینے کا ہے، بہت بیمار، اور ایسا لگ رہا آخری وقت، آپ ذرا اللہ کا رسول، خلق عظیم کا مالک، زمین اور آسمان کا مالک، جس کی محبت میں عالمین کو اللہ نے خلق کیا، ایک معمولی مسلمان کا بچہ آ کے کہہ رہا ہے آپ گھر آئیے۔ اللہ کے رسول بول سکتے نو I'm busy۔ یاد رکھو یہ بھی وہ اخلاق ہے، یہ بھی وہ طریقہ ہے کہ جس سے رحمت ہوتی ہے۔ کوئی غریب آ کے تم سے بات کرے تو give him time، give him time، give him time، give him time۔ اللہ ہم کو معاف کر دے، اللہ ہم کو معاف کر۔ جب آ کے سرکار سے اس نے کہا، اللہ کے رسول نے کہا ٹھیک ہے بیٹا میں ضرور آتا۔ وہ چلا، سرکار بھی پیچھے چلے۔ ایک روایت میں میرا مولا بھی سرکار پہنچے اس کے گھر کو، جاگتے تھے، اس کو دیکھا، ایک مسلمان ہے، کلمہ کو ہے، سرکار کا کلمہ پڑھتا ہے، نماز پڑھتا ہے، سب پڑھتا ہے، اتنی بری حالت میں، اتنی بری حالت کہ زبان باہر، سکرات جس کو بولتے، پناہ مانگیے اسلام میں، ہم کو نہیں معلوم ہماری موت سے پہلے ہم کو سکرات ہوگی یا نہیں، اللہ معاف کر دے، اللہ معاف کر دے، بہترین مہینہ ہے معافی کرنے۔ سکرات کیا ہے؟ آنکھیں باہر، زبان باہر، پیاس، نہ پانی پی سکا، نہ کچھ بول سکا، ایسا تکلیف، شدید تکلیف۔ سرکار قریب گئے، اللہ کا رسول رحمت للعالمین دیوار کو حکم دے تو دیوار بولے، ہاتھ میں سنگریزے پتھر کو حکم دیا تو پتھر بول رہے، کلمہ پڑھ رہے، وہ رسول قریب گئے، قریب جا کر اس مسلمان سے کہا، کہ اے اللہ کے بندے تو کلمہ پڑھ۔ اللہ کا رسول بول رہا کلمہ پڑھ۔ انسان کو جس کے سینے میں دل ہے، سرکار نے مدینے میں، مکے میں پتھر، سنگریزے، سٹونز کو لے کے بولا تھا کلمہ پڑھ، تو وہ کلمہ پڑھ۔
جھاڑ کو بولا تھا کلمہ پڑھ تو وہ کلمہ پڑھ، جس نے چاند کے 2 حصے کیے پھر ملایا وہ رسول بول رہا سرکار اس سے کہنے لگے کلمہ پڑھ. وہ پڑھنا چاہتا لیکن نہیں پڑھ سکتا، پڑھنا چاہتا ہے نہیں پڑھ سکتا. تو سرکار نے اپنے ہاتھ سر کو ایسا اٹھایا، بیٹے سے کہا اس کی ماں زندہ ہے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کر دے. اس نے کہا کہ ہاں اس کی ماں زندہ ہے، تو اس کو بلاؤ. وہ خاتون آئی پردے کے پیچھے اور سلام کیا سرکار کو، سلام کر کے کہا آپ نے بلایا. اللہ کے رسول کچھ نہیں کہا، ایک جملہ کہ اے کنیز خدا اللہ کے اس بندے کو اپنے بیٹے کو معاف کر دے. کچھ نہیں کہا، اس کو معاف کر دے. آپ سوچو 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 میں کیا بولوں، معاف کر. تو اس نے کہا نہیں یار میں اس کو معاف نہیں کر سکتا، بیٹا ہے. ماں کہہ رہی میں معاف نہیں کروں. پوچھا کیوں؟ کہا اس نے اتنی اذیتیں پہنچی، اتنے جوابات. ابھی ٹاپک میں آگے آئے گا، ابھی آئے گا. میں یوتھ سے بول رہا ہوں، یہ واقعے کو پھر تھوڑا سا ریپیٹ کروں گا، واقعہ آئے گا. اس نے اتنی اذیتیں پہنچی، اب میں اس کو. تو اس وقت سرکار نے کہا کہ اے کنیز خدا تو اسے معاف کر دے، روز محشر میں تیرا شافی بن جاؤں گا. کتنے کریم ہیں میرے بابا، کتنے کریم ہیں، کتنے کریم ہیں. آپ اس رسول کو خوش کرنا چاہتے جو ہمارا سرکار ہے، ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کتنے کریم ہیں. ان کی بیوی کی مجلس کرو بھائی، ان کی بیوی کی مجلس کرو. یہ مت بولو مولانا آتے تو بولتے ایک دو، ارے میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں تمہارے فائدے کے لیے. آپ نے کہا تو اس کو معاف کر دے، روز محشر میں تیرا شافی. اب اللہ کا رسول کسی کا شافی بنے. اس نے کہا ٹھیک ہے یار آپ کہتے ہیں تمہیں. بس ماں نے کہا میں معاف کر دوں، زبان کھل گئی، آنکھیں اندر چلی، مسکرانے لگا، کلمہ پڑھنے لگا. اس خاتون نے اللہ کے رسول سے پوچھا یا رسول آپ کو کیسے معلوم میں اس سے ناراض تھی؟ اب رسول کا جملہ سن، میری پوری مجلس کا خلاصہ. سرکار نے کہا، اس نے کہا آپ کو کیسے؟ سرکار نے کہا تو اس کی حالت دیکھ رہی نہیں تھی، اس کی کیا حالت ہو گئی تھی. اس کو کلمہ نصیب نہیں. دوستوں میرے بھائیوں میری بہنوں، آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا آخری وقت کیسا ہے؟ نہیں معلوم. یہی تو میں کہہ رہا ہوں، کچھ معلوم ہے ہم کو نہیں. We don't know کہ لاسٹ مومنٹ ہمارا کیسا ہونے والا ہے. کتنے ایسے گناہ ہیں جو روک دیں گے زبان کو. کتنی مرتبہ ماں کو تکلیف دی، کتنی مرتبہ باپ کو تکلیف دی، جواب دیے، ان کے دل دکھے، مر گئے. وہ ہم نے کیا what we have done لکھ جا کے دفن کر دیا، بند کر دیا. ہمارا آخری وقت کیسے ہو؟ یا تو سرکار تھی. آپ سے ریکویسٹ ہے آپ سے سارے سے کہ مجلس کر کے اپنے والدین کے نام پہ، والدین کی طرف سے on behalf of your mother and father یہ مجلس کرو 9 اور 10 کی. اور بیوی کو بولو کہ بیوی آپ سرکار کو بول کے میرے ماں باپ کو بخش دو، میرے ماں باپ تک یہ پہنچے ہیں. آپ سوچو تمہارے ماں باپ کے درجات بلند ہو گئے. اگر تم نے تکلیف بھی دی لیکن تم نے جب حکم ارشاد ہے کہ اگر کوئی دنیا میں ماں باپ کو لاکھ بار خدا نخواستہ تکلیف دیتا ہے تو ان کے مرنے کے بعد ان کے لیے اتنا ایصال ثواب کر کہ تیرے ماں باپ تجھ سے راضی ہو.